لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والعاصين والمنافقين والمشركين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صلوات پڑھیں محمد. ہماری گفتگو امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے، کہ یہ ایام یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. ان کی شہادت کی یاد میں ہم یہ عزاداری کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی شخصیت اب تک نہیں گزری، انبیاء میں ہو یا مرسلین میں ہو یا عام انسانوں میں ہو، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑی شخصیتیں گزری ہیں، مگر کسی کا غم بھی ایسا دائمی نہیں رہ سکا جیسے امام حسین کا غم. آپ دیکھیں، ایک سے ایک بڑا صاحب تاج انسان، ایک سے ایک بڑا صاحب تخت انسان، ایک سے ایک بڑا نبی، مرسل، امام گزرا ہے، مگر جس طریقے سے غم حسین دنیا میں منتشر ہوا ہے کسی کا غم منتشر نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ اور لوگ شہید نہ ہوئے ہوں، ان کی شہادتیں نہ ہوئی ہوں، مگر نہیں، یہ اعجاز ہے اس حسین کی شہادت کا کہ اس کا غم بھی ابدی غم بن گیا. جب تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی حسین کا غم قائم و دائم رہے گا. کیوں؟ کیونکہ شہادت حسین جس نے بھی شہادت دی، یا تو اپنی ذاتی شخصیت کے لیے شہادت دی، یا اس نے مال کے لیے شہادت دی، یا اپنے جاہ و حشم کے لیے شہادت دی، یعنی اس کی کوئی غرض و غایت ایسی تھی جو دنیا میں پائی جاتی تھی. مگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ تھی کہ جس میں اپنی کوئی غرض نہیں تھی، صرف شہادت تھی تو اللہ کے لیے تھی، صرف شہادت تھی تو اس انسانیت کے لیے تھی. اب جو بھی انسانیت کا درد رکھتا ہے، جو بھی انسانیت کو پہچانتا ہے، جو بھی انسان کہلاتا ہے، وہ غم حسین میں ضرور شریک ہوتا ہے. اور اگر کوئی غم حسین میں شریک نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ غم حسین سے دور نہیں ہے، انسانیت سے دور ہے. کیونکہ امام حسین کی شہادت، امام حسین کا پیغام انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کو فلاح و بہبود پر لگانے کے لیے ہے. تو لہذا امام کا یہ غم پوری انسانیت کے لیے ہے. اور صرف اس غم میں ہم شریک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس غم میں ملائکہ بھی شریک ہیں، اس غم میں جنات بھی شریک ہیں، اس غم میں مرسلین بھی شریک ہے. کون ایسا نبی ہے جو کربلا سے گزرا ہو اور غم شہادت حسین جو ہے اس نے نہ بیان کی ہو؟ آپ پڑھیں تاریخ اسلام، ہر انسان، ہر نبی نے جو ہے جو بھی کربلا سے گزرا ہے اس نے امام حسین کی شہادت کا جو ہے تذکرہ کیا ہے. نبی کے یہاں جب نواسا پیدا ہوا ہے تو آنے کے بعد نبی نے جب آغوش میں لیا ہے تو لینے کے بعد نبی نے سب سے پہلے شہادت حسین کی خبر دی اور اس کے بعد جو ہے گریہ ازاری کیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ امام حسین ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، ابھی خبر ملی ہے اللہ کی طرف سے، فرشتے نے آ کے خبر دی ہے، مگر حسین پر گریہ کر کے رسول بتلا رہے ہیں حسین پہ گریہ کرنا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے. سنت رسول ہے، ورنہ رسول کا عمل سنت بنتا ہے، بدعت نہیں بنتا ہے. تو یہ
غم حسین. تو میں نے کل بیان کیا تھا کہ یہ رسول اسلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. تو اس میں 2-3 قول میں نے بیان کیے تھے کہ یا تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس لیے فرمایا کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے اور میں اس کا نواسا ہوں، میں اس کا نانا ہوں، لہٰذا یہ میرا نواسا، میں اس کا نانا ہوں. دوسرا قول میں نے بیان کیا تھا جو اس سے تھوڑا سا بہتر تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، جو حسین سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، جو مجھ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، وہ حسین سے تعلق رکھے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. قرآن مجید اس بات کی طرف کس طریقے سے اشارہ کرتے ہیں اور سیرت رسول کیا بیان کرتی ہے کہ منی کسے کہتے ہیں، منا کسے کہتے ہیں. کل میں نے اس بات کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ منی اور چیز ہے، منا اور چیز ہے. منی کا مطلب ہے اہل بیت، گھر والے، رسول کے خاص، رسول کے وہ لوگ جو رسول سے بالکل قریبی رشتہ داری رکھتے ہوں، جو قریب کے گھر والے ہوں، وہ آتے ہیں منی کے اندر. اور جو منا میں آتے ہیں وہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ جناب سلمان کے لیے کہا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کہا ہے. اور وہ بھی سلمان کے لیے اس وقت کہا ہے جب سلمان نے اتنا کام انجام دیا کہ مہاجرین بھی چاہتے ہیں ہمیں مل جائے، انصار بھی چاہتے ہیں ہمیں مل جائے، یعنی اتنا عمل انجام دے کہ تمام کے تمام اس عمل کی طرف رغبت کریں، تب جا کے وہ جو ہے رسول کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا اہل بیت اپنے میں اس انسان کو ملاتے ہیں، اس انسان کو شریک کرتے ہیں، اس انسان کو شامل کرتے ہیں جب اس کا عمل ایسا ہو کہ دنیا اس کے عمل کو دیکھ کر اپنے میں ملانا چاہتی ہو، اس کی طرف رغبت رکھتی ہو. تو یہ ہمارے لیے بھی نتیجہ ہے، کیونکہ میرا جو ہے مثلا انداز ہے کہ میں اسی میں سے جو ہے اپنے مثلا بعض نصیحت کے بھی کچھ گوشے تو کیوں رسول نے ملایا؟ چونکہ مہاجرین کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہے، انصار کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے عمل جو ہے اتنا بلند ہے، عمل جو ہے اتنا قوی ہے، عمل جو ہے اتنا مضبوط ہے کہ تمام صحابہ انصار کو بھی اس پر مطلب غرور ہے کہ یہ ہمیں مل جائے، اور یہ مہاجرین بھی چاہتے ہیں ہمیں مل جائے. یعنی عمل کی قیمت ہے. اور اگر سلمان جو ہے ان کا عمل کمزور ہوتا تو کیا کوئی ملاتا؟ کوئی نہ ملاتا. یہ ملایا ہی اس لیے ہے چونکہ ان کا عمل، ان کی جو انہوں نے جو کام انجام دیا ہے اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ دونوں ملانا چاہتے ہیں. معلوم یہ ہوا عمل کی قیمت ہے، بے عمل کی قیمت نہیں ہے. تو عمل کے ساتھ اہل بیت میں ملتا ہے، بے عمل اہل بیت میں نہیں ملتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہٰذا عمل کے ساتھ جو ہے قدر و قیمت ہے، عمل انسان کا جو ہے وہ ان سے ملاتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا؟ قرآن مجید میں ہمیں سب سے پہلے یہ جناب ابراہیم کے یہاں ملتا ہے. جناب ابراہیم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں تو جناب ابراہیم قرآن میں آواز وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بہت توجہ فرمائیں گے. پروردگار وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار یہ قرآن مجید سورہ ابراہیم میں جناب ابراہیم جو آواز دیتے ہیں کیا کہ پروردگار مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا. کس سے؟ أن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ان اصنام کی پرستش سے، ان اصنام کی پرستش سے، عبادت سے. کیوں بچا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، چونکہ انہوں نے، ان بتوں نے، یہ جو بنے بیٹھے ہیں جن کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے، جو بیچارے نہ بول سکتے ہیں، نہ کلام کر سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، انہیں لا کے یہاں پر بٹھا دیا گیا. مگر یہ جو ہیں بہت توجہ فرمائیں گے. صلوات پڑھیں مرتبہ محمد آل محمد. میں آپ لوگوں سے پھر کہوں گا کہ یہ بچے جو ہیں پھر کرا جائیں تاکہ آنے والے یہیں بیٹھ جائیں. تو قرآن نے کیا، جناب ابراہیم نے کیا، بہت توجہ فرمائیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ وَاجْعَلْنِي، اے پروردگار مجھے بچا اور کسے بچا؟ وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو بچا. أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہاں سے؟ ان بتوں کی پرستش سے، ان بتوں کی عبادت سے. بت کسے کہتے ہیں؟ پتھر کے بت بناتے ہیں، لکڑی کے بت بناتے ہیں. اس وقت حلوے کے کھانے کے بت بناتے تھے.
لوگ جب تک جو ہے بھوک نہیں لگتی تھی وہ اس کی عبادت کرتے تھے، جب عبادت جو ہے بھوک لگتی انہوں نے کھا لیتے تھے. یہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں. تو لہذا یہ بت ہے پتھر کا بنایا، لکڑی کا بنایا یا کسی اور چیز کا بنایا. اور جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ رب انہن ضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے. بہت سو کو نہیں بلکہ کثیر من الناس، زیادہ لوگوں کو کیا کر دیا ہے؟ گمراہ. یہ پتھر کے بت ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ خود آ کے بیٹھے ہیں، نہ خود آ کے بیٹھے ہیں. بٹھایا بھی دوسروں نے، گھڑا بھی دوسروں نے، بنایا بھی دوسروں نے. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. ابراہیم عجیب بات ہے، یہ آنے کے بعد میں یہاں بیٹھ نہیں سکتے، کسی کی بات سن نہیں سکتے، کسی کے جو ہے بول نہیں سکتے، کسی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے علاوہ اپنا کوئی فائدہ کر نہیں سکتے. یہ بیٹھ انہیں بٹھا دیا، بیٹھ گئے، جب اٹھائیں گے تو اٹھ جائیں گے. یہی تو ہوگا بھائی. پتھر کی کیا قیمت ہے؟ یہی تو قیمت ہے. کہا تمہیں نہیں معلوم جب کوئی کسی عہدے کا لائق مند نہ ہو اور اسے وہاں بٹھا دیا جائے، وہ گمراہی پھیلاتا ہے، ہدایت نہیں کرتا ہے. یعنی وہ ایک آدمی پروفیسر نہیں ہے، ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا جائے، اسے وائس چانسلر اسے جو ہے پروفیسر بنا دیا جائے، وہ جانے کے بعد میں گمراہی پھیلائے گا یا ہدایت پھیلائے گا؟ وہ بچوں کو جو ہے گمراہی تو کرے گا. یعنی معلوم یہ ہوا جو اس لائق نہ ہو اس جگہ پہ بٹھا دیا جائے تو وہ ہدایت نہیں کرتا، گمراہی پھیلاتا ہے. یعنی ابراہیم بتانا چاہتے ہیں، قرآن بتانا چاہتا ہے، جگہ پر جب کسی کو بٹھاؤ تو دیکھ کے بٹھاؤ. یعنی کیا دیکھ کے بٹھاؤ؟ یہ دیکھ کے بٹھاؤ یہ اس کے لائق ہے یا نہیں. اگر اس کے لائق نہیں ہے تو اس جگہ پر لانے کے بعد وہ گمراہی پھیلائے گا. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد میں انسان ہوش میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. قرآن نے تو بتا دیا اگر اس لائق نہ ہو وہ گمراہی پھیلاتا ہے، جبکہ وہ بول نہیں سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے. تو اب اگر کوئی رسول کی جگہ پر کسی ان پڑھ کو بٹھا دے اور پھر یہ چاہے کہ یہ ہدایت کرے گا، تو ہدایت پڑھی لکھی شخصیت یا وہ کرے گی جو رسول سے ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وجنبنی، اے پروردگار مجھے بھی بچا. اور دوسرا پیغام اس آیت میں کیا کیا؟ جناب ابراہیم نے بہت توجہ فرمائیں گے ماں باپ. کیا؟ وجنبنی، پروردگار مجھے بھی بچا. یعنی پہلی دعا اپنے لیے، وبنیا، اور میری اولاد کو بھی بچا. کس سے؟ گمراہی سے، ان بتوں کی پرستش سے، ان بتوں کی عبادت سے. اس کے بعد کیا کہتے؟ تو ابراہیم اپنے لیے دعا کیجیے، اولاد کا کیا مطلب؟ اپنے لیے دعا کیجیے، اولاد کا کیا مطلب؟ وجنبنی، مجھے بچا، وبنی، اور میری اولاد کو بچا. یہ اپنے لیے دعا کیجیے، اولاد کی کیا؟ کہا نہیں، صرف اپنے لیے دعا نہ کرو، جب دعا کرو تو اپنی اولاد کے لیے بھی اچھی دعا کرو. ہے نہیں؟ یعنی جس کام سے، جس برائی سے خود بچو، اولاد کو بھی بچاؤ. یہ نہ ہو کہ خود تو بچ. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا وقودھا الناس والحجارہ، کہ دیکھو کیا کہ جہنم کا جو ہے ایندھن کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ کہ وقودھا الناس والحجارہ، پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے. تو کیا کریں؟ پروردگار جب پتھر اور حجارہ ہوں گے، پتھر ہوں گے اور انسان ہوں گے، کہا دعا کرو پروردگار اس جہنم کی آگ سے ہمیں بھی بچا، ہماری اولاد کو بھی بچا. یعنی معلوم یہ ہوا جب دعا کرے انسان تو اچھائی کی دعا اپنی اولاد کے لیے بھی کرے. یعنی خود بچ جانا کمال نہیں ہے، خود بچ جانا انسان کی منزلت نہیں ہے، خود اچھے راستے پہ چلنا بڑی منزلت کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد کو بھی صحیح راستے پر لگانا یہ ہے کمال کی بات. وجنبنی، پروردگار مجھے بچا، وبنیا، اور میری اولاد کو بچا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم یہ ایک معیار دینا چاہتے ہیں ہر ماں باپ کو جو ہے یہ سمجھانا چاہتے ہیں. دیکھو جہاں جہنم سے تم خود بچنا چاہتے ہو، مثلا میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں. باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹا نہیں پڑھتا. ایک بیٹا ہے سویا ہوا ہے، سوتے سوتے گھر میں آگ لگ جائے، سوتے سوتے گھر میں آگ لگ جائے، خدا نہ کرے. بیٹا گہری نیند میں سویا ہوا ہے، بیٹا گہری نیند میں سویا ہوا ہے.
बाप छोड़ देगा कि गहरी नींद में सोया हुआ है लिहाजा जलने दो? बाप छोड़ देगा कि गहरी नींद में सोया हुआ है इसे सोने दो? रात देर से सोया था, स्टडी जो है बहुत देर तक की थी। कोई बाप है हमारी इस बज़म में, इस मजलिस में, कि जो उस बेटे को इसलिए छोड़ दे ताकि जब इसकी आंख खुलेगी उठ जाएगा? है कोई ऐसे इंसान? मेरी नजर में तो कोई अक्लमंद ऐसा नहीं है। अगर कोई पागल हो तो दूसरी बात है। पहली कोशिश ये होगी कि मैं खुद जल जाऊं मगर बेटे को ना जलने दूं। अगर बाप का दिल लगता है, क्या कोशिश होगी? कि मैं खुद जल जाऊं मगर बेटे को ना जलने दूं, बेटे को जल्दी से उठा दूं। भले ही आधा घंटा पहले सोया हो, भले ही 10 मिनट पहले सोया हो, अब नींद की परवाह करेगा या नहीं करेगा? है कोई? नहीं, नींद की परवाह नहीं करेगा। चाहे आधा घंटा पहले सोया, बहुत तवज्जो फरमाएंगे, चाहे आधा घंटा पहले सोया हो, 1 घंटा पहले सोया हो, 2 घंटे पहले सोया हो, मालूम है अभी नींद पूरी नहीं हुई है, बेटे ने पूरी रात जो है स्टडी की है, पूरी रात पढ़ा है, मगर चूंकि आग लगी हुई है, अगर न जगाया गया, न उठाया गया तो आग में जल जाएगा, और आग में ये नहीं जलेगा, फिर हमारी जिंदगी भी जिंदगी नहीं रहेगी। चूंकि अपनी जिंदगी का वो समर चला जाएगा, जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारी चाहत है, जो हमारी औलाद है। ये हर इंसान, हर अक्लमंद इंसान, अच्छा ये आग जो है मुमकिन है बुझ जाए, मुमकिन है थोड़ा सा जले, मुमकिन है थोड़ा सा जलने के बाद में उसे जो है नींद टूट जाए और वो उठ के बाहर चला जाए, हो सकता है? नहीं भाई, जब आंच लगेगी और आंच लगने के बाद में अगर वो गफलत में नहीं है तो उठ के बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है। मगर बाप को फिक्र है जलने ना पाए तो ये आग कितनी देर की है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट की आग के लिए बाप भी परेशान, भाई भी परेशान, माँ भी परेशान, दादा भी परेशान, जितने घर के अफराद हैं सब परेशान। और जो दायमी आग है, और दायमी आग के लिए हम परेशान ना हो, जहाँ पे जाने के बाद में अल्लाह ने कहा हुम फीहा खालिदून, कि जो उसमें जाएगा वो हमेशा हमेशा रहेगा। यानी अगर वैसे आग लग जाए तो हर दिल तड़प जाता है। इब्राहिम बताना चाहते हैं आग से सिर्फ खुद को नहीं बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है। अगर सुबह की नमाज के लिए खुद उठ रहा है तो औलाद को भी उठाना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये नहीं सोचना है, ये नहीं सबका वो करना है कि हमें जो है ये उसकी नींद जो है नहीं टूटेगी, ये जो है परेशान हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है दायमी आग से दूर रखना है। जिस तरीके से खुद को बचाना है इसी तरीके से हमें अपनी औलाद को बचाना है ही नहीं बात। लेकिन क्या करें, कभी कभी ये होता है अब्बा खुद ही नहीं उठे, वो ही बेचारे इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि 8 बजे नाश्ते के वक्त उठते हैं 9 बजे। तो अब औलाद पे क्या असर होगा? अगर कोई बेचारा अल्लाह का हिदायत याफ्ता बंदा है, अगर हिदायत याफ्ता बच्चा है तो मुमकिन है सुबह को उठ जाए खुद ब खुद, भले अब्बा सोते रहें। लेकिन खुदा की कसम एक बात याद रखिएगा, ये इब्राहिम हमें बताना चाहते हैं वजनुनी व बनिया मिन अन नाबुदल असनाम। देखो असनाम की इबादत से मुझे भी बचा, मेरे बच्चों को भी बचा। यानी हमें जो है आग से खुद नहीं बचना है, अपनी औलाद को बचाना। उसके बाद कहते हैं, जो मेरा मौजू है, उसके बाद क्या कहते हैं? वमन तबानी फइन्नहु मिन्नी। इब्राहिम जो है इस कलाम के बाद कि रब्ब इन्नहुन्ना क़द अज़लना कसीरा मिनन नास, कि इन लोग बुतों में जो है कसीर लोग। वमन तबानी, जो लोग मेरी इत्तबा करेंगे, फइन्नहु मिन्नी, वो मुझसे हैं। यानी मालूम क्या हुआ? यानी जो इत्तिबाए इब्राहिम में होंगे वो हैं इब्राहिम से, और जो इत्तिबाए इब्राहिम में नहीं होंगे वो इब्राहिम से नहीं होंगे। जबकि मिल्लत इस्लाम में, मिल्लत इब्राहिम में शामिल हो सकते हैं, मिल्लत इब्राहिम में रह सकते हैं, मुसलमान बन सकते हैं, मगर इब्राहिम से वही होगा जो इत्तिबा करेगा। मिन्नी का लफ्ज किस लिए आया? का मिन्नी का लफ्ज इसलिए आया चूंकि मिन्नी उसको कहते हैं जो मुशायअत करता हो, जो ऐसे ही हो जैसे इब्राहिम। तो हमें इब्राहिम के बाद दूसरा इब्राहिम एक ही मिला,
جسے ہم اسماعیل کہتے ہیں، چونکہ جس طریقے سے سیرت ابراہیم ہے اسی طریقے سے سیرت اسماعیل ہے، تو اتباع ابراہیم میں ایک ملا، مگر یہ اتباع محمد ہے کہ ایک نہیں ملا، ہمیں 12 نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ابراہیم کی ہے اتباع کہ جہاں پر جو ہے ایک بیٹا اتباع کرتا نظر آتا ہے اور وہ منی میں داخل ہوتا ہے، مگر ہمیں جو ہے محمد کی اتباع میں، محمد کی منی میں صرف ایک نہیں آتا ہے، حسن ہے تو وہ بھی منی میں، فاطمہ ہے تو وہ بھی منی میں، باقر ہے تو وہ بھی منی میں، جعفر ہے تو وہ بھی منی میں۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اب تم یہ مت دیکھنا یہ بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، یہ بزرگ ہے یہ چھوٹا ہے، ہمارا جس کو بھی دیکھو گے محمد نظر آئے گا۔ اور اس کا اندازہ کیا لوگوں نے، ہر دور میں کیا، ہر وقت کیا۔ ان کے یہاں بچپنا نہیں دیکھا جاتا، ان کے یہاں جوانی نہیں دیکھی جاتی۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے یہ بچے ہوں تو منی میں ہیں، جوان ہوں تو منی میں ہیں، بوڑھے ہوں تو منی میں ہیں، جوانی کے ہوں تب منی میں ہیں، لڑک پن میں ہوں تب منی میں ہیں۔ ان کے یہاں عمل میں کوئی کسر نہیں ہوتی ہے، عمل میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ عمل کے میدان میں مثلا امام علی رضا کا انتقال ہو گیا، اور ان کی شہادت مطلب ان کے بچپن اور جوانی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، یہ رسول کی اتباع میں ہوتے ہیں، اور یہ بچہ اور جوانی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ کتنا انتقال ہوا امام کی جب شہادت ہوگی امام رضا کی، جب شہادت ہوئی اس کے بعد مامون نے آپ کے فرزند کو بلایا، امام محمد تقی جو ہے آئے، آنے کے بعد میں ایک مرتبہ مامون نکلا شکار کے لیے۔ جب شکار کے لیے نکلا، شکار کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، لہٰذا جب وہ نکلا تو اس نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ امام کی عمر 9 یا 10 سال ہے، امام کی عمر 9 یا 10 سال ہے۔ تو جیسے شکار کھیلنے کے لیے مامون نکلا، اس نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، جیسے مامون کی سواری قریب آئی بچوں نے فرار کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک بچہ ہے بڑے اطمینان سے کھڑا ہوا ہے۔ مامون نے ایک مرتبہ گھبرا اپنی سواری کو روکا، اور سواری کو روکنے کے بعد میں کہا سب بچے چلے گئے تم کیوں نہیں گئے، سب بچے چلے گئے تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا دیکھو مامون بات یہ ہے کہ نہ تو راستہ تنگ تھا، نہ میں تمہیں ظالم سمجھ رہا ہوں، اور امام نے جب یہ جواب دیے تو ایک مرتبہ اور نہ میں تیرا کوئی مجرم ہوں یا بھاگوں، یعنی امام نے فرمایا فرار وہ کرتا ہے یا تو مجرم ہو، یا آنے والا ظالم ہو، یا راستہ تنگ ہو، یہی تو بتلایا امام نے۔ تو بہرحال مامون جا چلا گیا، جواب تو کوئی تھا نہیں، واپس آیا، آنے کے بعد پھر دیکھا بچے پھر فرار کر گئے، امام پھر اپنی جگہ، بچپن ہے 9 یا 10 سال کی عمر ہے، بس جیسے امام نے کھڑے ہوئے دیکھا، کہا پھر تم یہیں پر کھڑے ہو، سب بچے چلے گئے، توجہ فرمائیں گے، پھر یہیں پر کھڑے ہو۔ کہا میں نے میرے جواب پھر وہی ہیں جو پہلے دیے تھے۔ کہا اچھا، کہا بتلاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، ہماری مٹھی میں، کیونکہ مامون سمجھ گیا یہ کوئی عام بچہ تو نہیں ہے، اگر عام بچہ ہوتا تو یہ بھی فرار کر جاتا، ان کو خاص ابھی پہچانتا نہیں ہے، امام کو جانتا نہیں ہے، یہ اس نے ابھی ملاقات نہیں کی ہے امام سے اس کو جو ہے شناسائی نہیں ہے، لہٰذا اس نے جیسے کہا اچھا، اس نے سمجھ لیا کہ اگر یہ خاص بچہ ہوگا تو ہمارے جواب دے گا۔ امام کے سامنے اس نے مٹھی بند کی، اور مٹھی بند کرنے کے بعد میں ایک مرتبہ کہہ رہا بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ اچھا امام نے نہیں دیکھا اس نے مٹھی میں رکھا کیا ہے، ابھی آپ میرے سامنے مٹھی بند کر کے بتلاؤ کیا ہے، میں کیا بتلاؤں گا؟ تو امام نے جو ہے اس نے جیسی مٹھی بند کر کے امام سے کہا کہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے، وہ شکار کرنے کے لیے سمندر پہ جاتے ہیں، سمندر میں اپنے جو ہے بال کو چھوڑتے ہیں، بال جو ایک چھوٹی سی مچھلی شکار کر کے لاتا ہے وہ بادشاہ کو دیتا ہے، بادشاہ ہمیں اہل بیت کا امتحان لیتا ہے۔ جیسے ہی یہ اس نے جواب سنا حیرت میں آ گیا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں اسی کا فرزند ہوں جس کی شہادت ابھی ہوئی ہے، میں اسی کا فرزند ہوں جس کی شہادت ابھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ مامون اپنے دربار میں لے گیا اور ایک اعلان کیا تاریخ کی، کیونکہ رشتہ داری جوڑنے کا تو اہل بیت سے سب کو شوق تھا، قدر بھی کرتے تھے اور رشتہ داری بھی جوڑتے تھے، زہر بھی دیتے تھے اور رشتہ داری بھی جوڑتے تھے، ہے نہیں رشتہ دار، کیونکہ یہ تو معلوم تھا کہ ان کے جو خاندان کا شرف ہے وہ کسی کا نہیں ہے،
اسی لیے اپنے رشتے دار ان سے جوڑنے کا کوشش کرتے تھے. تو مامون کو بھی یہ شوق ہوا. مامون نے کہا کہ میں اپنی بیٹی فضل کی شادی ان سے کروں گا. دربار میں کھلچل مچ گئی. چھوٹا سا بچہ. اب اچھا اس مامون کو بھی وقوف کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا بھائی 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے, اس کے بعد شادی کرنا, یعنی ابھی 10 سال کی عمر ہے یا 9 سال کی عمر ہے, یہ کیسے کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ دربار میں ہلچل مچ گئی. تمام درباری جو ہے جتنے علماء وہاں پر تھے, یا ابن اقسم اور فلاں اور فلاں اور فلاں, انہوں نے کہا مامون یہ کیا کر رہے ہو. چونکہ مامون جو ہے علم دوست تو تھا اس کے یہاں, چونکہ یہ 2 بھائی تھے مامون اور امین, اور یہ مامون جو تھا ایک کنیز سے تھا اور امین یہ اپنے خاندان کی زبیدہ سے تھا. ہارون رشید کی 2 بیوی تھی. چونکہ ایک دن جو ہے شطرنج کھیل رہے تھے, شطرنج کھیلتے کھیلتے زبیدہ میں اور مامون میں جو ہے ایک شرط ہو گئی. شرط کیا ہوئی کہ جو ہارے گا وہ ایک شرط وہ جو ہے مثلا ایک کام اس کی دوسرے کی جو ہے بات کو مانے گا, جو بھی ہارے گا کا جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. لہٰذا دونوں جو ہے وہ کھیلنے لگے. جب کھیلنے لگے تو مامون ہار گیا, زبیدہ جیت گئی. جیسے ہی ہارون جو ہے وہ شطرنج کھیلنے لگے تو زبیدہ جو ہے کیا جیت گئی اور ہارون جو ہے وہ ہار گیا. جیسے ہی ہارا زبیدہ نے کہا کہ اب میری شرط یاد ہے تمہیں. میں نے کیا کہا تھا. کہا مجھے شرط یاد ہے, بہت توجہ سے سنیں گے. کہا میری شرط یہ تھی کہ جو میں کہوں گی وہ کرو گے. کہا بالکل. ایک کالی کلوٹی جو ہے اس کے یہاں باندھی رہا کرتی تھی. اسے چڑھانے کے لیے, کیونکہ مامون خوبصورت تھا, اسے چڑھانے کے لیے اس نے کہا کہ تم اس سے شادی کر لو, اس سے شادی کر لو. وہ چونکہ زبان دے چکا تھا, ایک مرتبہ اس نے کہا ٹھیک ہے. شادی ہو گئی. اس سے ہی مامون پیدا ہوا, اس سے ہی مامون پیدا ہوا. تو یہ کنیز کا بیٹا تھا اور مامون یہ امین جو تھا یہ شہزادی کا بیٹا تھا, یہ خاندان کی بیٹی تھی, یہ کوئی چچا کی بیٹی تھی زبیدہ اس کے مامون کے. تو لہذا اب جب یہ ہوا اس کے بعد جو ہے صلوات پڑھیں محمد تو جب یہ ہوا اس کے بعد کیا ہوا, شادی ہو گئی. اس نے اس کو پڑھایا لکھایا بہت, علم دوست بنایا. تو یہ علم دوست تھا اور تیار بھی رہتا تھا. جب آخری وقت میں جو ہے ہارون جو ہے پریشان ہوا کہ حکومت کس کے حوالے کروں, تو زبیدہ سے مشورہ کیا, تو زبیدہ یہ چاہتی میرے بیٹے کو ملے. اس نے کہا کہ لائق نہیں ہے کہ اس کو جو ہے حکومت دی جائے. آپ پڑھیں مامون کو ہارون کی جو ہے وہ پوری ہسٹری. تو کہا یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو جو ہے یہ حکومت دی جائے. کہا پھر کسے دی جائے. کہا مامون کو دی جائے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے بیٹے کو ملنی چاہیے. کہا ٹھیک ہے امتحان کر لیتے. رات کے 2 بجے ہوئے ہیں, رات کا سناٹا ہے. کہا ابھی امتحان کر لیتا ہوں. کہا امتحان کس طرح کرو گے. کہا ایک مرتبہ نوکر کو بھیجا کہ جا کے امین سے کہو کہ تمہیں جو ہے بابا نے بلایا ہے, تمہیں بابا نے بلایا ہے. اب امین کے پاس جو ہے قاصد پہنچا. امین جو آنکھیں ملتا ہوا کہ بابا کو اور کوئی کام نہیں ہے, رات کا وقت ہے, ابھی کیا ان کا کام ہے, صبح ہوگی تو بلا لیتے. اس نے جو ہے بہانے, لیکن دل نہ چاہتے ہوئے بھی آیا.